بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم باللتی ہی احسن الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ باتیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کے تعلق سے۔ حدیث نمبر 3641 عمیر بن ہانی بیان کرتے ہیں انہو سمع معاویہ یقول کہ انہوں نے معاویہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، یقول وہ کہتے تھے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے سنا، یقول آپ کہہ رہے تھے، لا یزال من امتی امت قائمت بامر اللہ، کہ میری امت میں ایک گروہ ہمیشہ دین پر قائم رہے گا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے کہ کتنے بھی لوگ بگڑ جائیں لیکن یعنی کچھ لوگ رہیں گے جن سے ایک جماعت، ایک طبقہ بنے گا اور ہمیشہ وہ دین پر قائم رہیں گے، دین کے حساب سے وہ غالب رہیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو شروع سے جب آپ نے اللہ کے وحدانیت کے اعلان مکہ میں کیا، وہیں سے مخالفت ہوئی، اور مخالفت تو اتنا بڑا کہ جڑ ہی کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کی مدد ہوئی کہ کامیابی ملی، اور اب تو ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ مخالفت تو دیکھو ہر دور میں ہوئی ہے، ہمیشہ لوگ اسلام مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا بناتے رہتے ہیں۔ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جتنی باطل طاقتیں ہیں، باطل قوتیں، وہ سب اسلام کے خلاف ہیں، وہ مل کر یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو دبا لے جائے۔ دوسری خوشی کی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ وہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے اسلام سب سے زیادہ پھیلتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ آپ اپنی اس ملک کی بات کر لیں، کیا کچھ نہیں کیا گیا آپ کے خلاف، اور مطلب کسی نہ کسی اعتبار سے سازشیں، چال کیسے بھی کر کے آپ کے خلاف، لیکن الحمدللہ آج بھی آپ بھاری تعداد میں موجود ہیں، یہ تو عام بات ہو گئی۔ اس کے علاوہ اس ملک میں جو شرک و کفر کا گڑھ ہے، غیر کی بات تو چھوڑو، مسلمان بھی ماشاءاللہ کم نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس ملک کے اندر ایسے لوگ بھی ملیں گے جو ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں اور دین والے ہوتے ہیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم اگر بے ایمان ہیں تو سمجھتے ہیں پوری دنیا بے ایمان ہے، ہم اگر خراب ہیں تو یہ سمجھتے ہیں پوری دنیا خراب ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ ملو نا، ہم تو ملتے ہیں، اللہ ایسے دیندار لوگ اس بگڑے ہوئے دور میں کہ مجال کے کیا آپ کا 1 روپیہ کھا لیں، مجال کیا وہ جھوٹ بول دیں، مجال کے کیا ایسے لوگ ہیں۔ اور آپ کے لیے خوشی کی بات یہ بھی بتا دوں کہ آپ کا وجود جو یہاں ہے نا، وہ حقیقت میں ان چند مسلمانوں کی کوششوں کے نتیجے میں ہے۔ کس بگڑے ہوئے دور میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ دین کی بات کرتے ہیں، تبلیغ کی بات کرتے ہیں، سدھارنے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں، اور اللہ کا ایسا اصول ہے کہ جب تک اس کے دین کا کام ہوتا رہے گا، اللہ اس جگہ سے مسلمانوں کو مٹاتا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب تو آپ دیکھیں حالات یہ بن گئے۔ ابھی کچھ دن پہلے RSS کا پرمکھ موہن بھاگوت کا بیان آیا، اس نے کہا اسلام جب سے آیا ہے، پہلے بھی رہا ہے اور آگے بھی رہے گا، پیچھے کیا لاجک ہے وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن اتنی سی بات تو سمجھ میں آ گئی دنیا والوں کو کہ اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ یہ طبقہ رہے گا، کچھ لوگ رہیں گے جو دین پر قائم رہیں گے، ہمیشہ وہ قرآن کی بات کریں گے، حدیث کی بات کریں گے۔ ابھی آج ہی کا واقعہ ہے،
میں کوئی پوسٹ ڈالا میلاد کے تعلق سے فیس بک پہ، تو کسی نے کمنٹ کیا کہ اپنا میلاد مناتے ہو، خلاصہ اس کا یہ تھا، الفاظ میں آگے پیچھے ہو گیا، تب تو دلیل نہیں مانگتے ہو، اور نبی کی بات آتی ہے تو وہاں تم دلیل مانگتے ہو۔ تو میں نے وہاں کمنٹ کیا کہ دین کے نام پر جو بھی کچھ کرو گے اس کی دلیل مانگی جائے گی، چاہے وہ گھر کی بات ہو یا گھر کے باہر کی بات ہو۔ اور ہم تو الحمدللہ ویسے بھی برتھ ڈے وڈے کے خلاف ہیں، ہم کہاں مناتے ہیں یار؟ پتہ نہیں کیسے لوگ دماغ، تو یہ بھی سمجھ میں آتا مسلمانوں کی جہالت کی انتہا، دماغ میں یہ کہ یار ان کا برتھ ڈے منتا ہے تو ہمارے نبی کا کیوں نہ منے؟ وہ لوگ جشن میلاد مناتے ہیں، دوسرے لوگ اپنے اپنے مذہب کے ٹھیکیداروں اور گروؤں کا، تو ہم لوگ کیوں نہ منائے؟ حد ہو گئی آپ مسلمان ہو، آپ اسلام والے ہو، آپ کے پاس پورا سسٹم ہے، غیروں کے پاس ہے نہیں، تو وہ اپنے طریقے پر کرنے دو، لیکن آپ نہیں آزاد ہیں۔ تو یہ کہ ہمیشہ ایسے لوگ رہیں گے جو دین پر قائم رہیں گے، اور آگے آپ نے فرمایا لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، اور ان لوگوں کو وہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے جو انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کریں گے یا ان کی مخالفت کریں گے، یعنی ایسے لوگوں کی ہمیشہ مخالفت ہوگی۔ اس لیے جو بھی دین کا کام کرتا ہے اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے یار کہ میں تو دین کی بات کرتا ہوں، قرآن کی بات کرتا ہوں اور میرے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ نہیں، یہ ہوگا، یہ سنت رہی ہے دین کے داعیوں کی۔ تو آپ نے فرمایا لیکن ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، حتی یاتیہم امر اللہ وہم علی ذالک، کر یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت تک وہ طبقہ موجود رہے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے قیامت اہل ایمان پر قائم نہیں ہوگی، جو لوگ دین پر قائم ہوں گے، جب اللہ کو قیامت قائم کرنی ہوگی تو کچھ ایسی ہوا وغیرہ چلائے گا جس سے ان کی روح قبض کر لی جائے گی، پھر وہ نالائق لوگ بچیں گے جن پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا یہ وعدہ، الحمدللہ اس وعدے ہی کا یہ دین ہے کہ تقریباً 1400-1500 سال ہو گئے مسلمانوں کو اسلام کا پرچار ہوئی، حالانکہ اسلام تو شروع سے ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں سے اس کی تصدیق ہوئی ہے دیکھ لیا جائے تو دن بدن الحمدللہ مسلمانوں کی تعداد بڑی، ٹھیک ہے کمی زیادتی حالات خراب ہو رہا ہے تو دنیا کا سسٹم ہوتا رہے گا، لیکن کلی طور پر دنیا سے مسلمانوں کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس یہ تو تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے کہ ہم اگر لائق مسلمان بن جائے نا تو یہ وعدہ ہے کہ آپ کو ہر گھر میں مسلمان ملے گا، ہر گھر سے آپ کو اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آئے گا، چونکہ ہمارے اخلاق بگڑ گئے، کردار بگڑ گئے، غیروں اور ہم میں کوئی بنیادی طور پر فرق نہیں رہ گیا نا، تو ان کے سمجھ میں اسلام آتا نہیں، کیونکہ وہ تو وہی دیکھتے جو ہم جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ کون پڑھتا ہے بھائی؟ جو پڑھتا ہے اسلام وہ تو سمجھتا ہے، لیکن ہر کوئی اسلام نہیں پڑھتا ہے، ہر کوئی اس مذہب کے پیروکاروں کو دیکھتا ہے، تو ہمیں دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان ہمارے ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو ان کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جن کو ہوتا ہے کہ نہیں صاحب کچھ ہے، وہ مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں ایمان کی دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا